بلوچستان میں صوبائی سطح پر پہلی مرتبہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے غیر سرکاری سطح پر ایک تحریک شروع کی گئی ہے۔ اس تحریک کے روح روا بھی خود خواتین ہی ہوں گی۔ اس تحریک کو سمو راج کا نام دیا گیا ہے۔ بلوچستان کی ثقافت میں سمو نامی ایک خاتون معروف لوک کردار ہیں اور اسی مناسبت سے اس تحریک کو سمو راج کا نام دیا گیا۔ تحریک کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد بلوچستان میں صنفی امتیاز کے خاتمے کی جدوجہد کرنا ہے اور تحریک کا کسی سیاسی یا غیر سرکاری تنظیم سے کوئی واسطہ نہیں۔ نورین لہڑی سمو راج تحریک کی بانی اراکین میں سے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ صوبے کی خواتین نے خود آگے بڑھ کر اپنے حقوق کی جدوجہد کا بیڑا اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ سمو راج موومنٹ خواتین کی کاوش ہے اور اس کے بانی اراکین میں سے میں بھی ہوں، اور اس خطے کے جو مسائل ہیں ان پر ان کی بہت عرصے سے نظر تھی، اور ہمارے خواتین نے یہ سوچا کہ ہم بنا کسی سرکاری یا غیر سرکاری یا نیم سرکاری اداروں کے معاونت کے اپنے بلبوتے پر بلوچستان میں ایک ایسی تحریک کو متحرک کریں جو یہاں کے سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی اور صنفی جو امتیازی سلوک کیا جاتا ہے لوگوں کے ساتھ، اور اس کے جو بالخصوص عورتوں پہ جو اثرات ہیں اس کو کم کرنے کے لیے، اس کو رد کرنے کے لیے اور ان کے الٹرنیٹیو ڈھونڈنے کے لیے یہ تحریک متحرک ہوئی ہے۔ اور اس کا جو پورا فلسفی ہے وہ مستقلی کے فلسفے کی بنیاد پر ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہ کرو، چاہے وہ عورت ہو یا کوئی بھی انسان ہو، اقلیت ہو، آپ نے سب کا احترام کرنا ہے۔ تو یہ ایک جذبہ ہے، ہم نے اس کو کریڈٹ کے لیے یا پبلسٹی کے لیے یا کمرشل کے لیے کبھی بھی نہیں کیا۔ سمو راج تحریک کے اغراض و مقاصد میں صوبائی سطح پر خواتین کے حقوق کی تحفظ کے لیے قانون سازی کے لیے جدوجہد بھی شامل ہے۔ ڈاکٹر شاہ محمد مری ایک مصنف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس خطے کی خواتین کی جدوجہد کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ بہت سارے نیک شریف انسانوں کا خواب تھا، اگر یہ پکی بات ہے کہ یہ تحریک اب آج شمع جل گیا، اس نے آگے جانا ہے۔ سمو راج کی تحریک کا ایک بڑا بنیادی ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ ہم خیال مردوں کے ساتھ چلے گی، یہ کوئی مردوں کے خلاف کوئی جنگ نہیں کرے گی، مردوں کے خلاف کوئی میچ نہیں کرے گی، بلکہ ہم خیال مردوں کو ساتھ ملا کر کے اپنے حقوق کے لیے آگے بڑھے گی۔ پاکستان کی طرح بلوچستان کی خواتین کو بھی بہت سے مسائل کا سامنا رہا، تاہم حالیہ برسوں میں اس ضمن میں بعض نئے قانون بھی بنائے گئے اور پہلی مرتبہ ایک خاتون صوبائی اسمبلی اسپیکر منتخب ہوئیں، جس سے یہ امید ہو چلی ہے کہ حقوق نسواں کے لیے جاری کوششوں کو تقویت ملے گی۔ غلام مرتضی زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔